نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 7. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق علیہ. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان بے شک رجلاً ایک شخص نے سأل سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الاسلام کون سا اسلام خیر بہتر ہے، یعنی اسلام کی کون سی خصلت یا کون سے کام اسلام میں زیادہ اچھے ہیں یا ان کے کرنے والا بہت اچھا انسان بن جاتا ہے. قال فرمایا تطعم الطعام تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام اور تم سلام پڑھو یعنی سلام کرو. کس کو؟ علی من عرفت اس کو جسے تم پہچانتے ہو، ومن اور جس کو لم تعرف نہیں تم پہچانتے. متفق علیہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ان کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. تو اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی خوبی اور ایک خوبصورت شخصیت، ایک بہترین انسان کون ہے کہ جو دو کام کرے، اور یہ دو کام ہو نہیں سکتے جب تک آپ انسان دوست نہ ہو. مردم بیزار نہیں، انسان دوست. انسان دوست دوسروں کی بھوک کو محسوس کرتا ہے، وہ صرف خود نہیں کھانے والا ہوتا، وہ دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. تطعم الطعام، خواتین تو ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت ہی خوش قسمت کہ جو پکا پکا کے پورے خاندان، محلے اور سب کو، مہمانوں کو، آنے جانے والوں کو خوشی یا ناخوشی سے کھلاتی ہیں. تو ناخوشی کے اوپر کراس لگا دیجئے، خوشی سے کھلائیے. آپ بہترین انسان ہیں، بہترین نیکی کر رہے ہیں. ہاں پھر اعتدال کی ضرورت ہے. کھانے پکانے اور کھلانے کوئی نیکی نہیں سمجھ لینی، بلکہ باقی کام بھی کرنے ہیں. ملٹی ڈائمینشنل رول پلے کرنا ہے. یہ جو ایک بیزاری کی اور خوب جلی کٹی سنانے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے کہ میں تھک گئی ہوں اور میں تنگ آ گئی ہوں اور میں یہ کر کر کے بیزار ہو گئی ہوں. یہ سب جملے حذف کر دیں اپنی زندگی سے. تھوڑا پکائیں یا زیادہ پکائیں، کچا پکائیں یا پکا پکائیں، اچھا پکائیں یا نہیں، لیکن اچھے طریقے سے، خوش دلی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کھلانے والے ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پہ کرم کیا. ایک ماں کو کیسا رول دیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلاتی، فیڈ کرتی. کتنا خوبصورت اور کتنا نیکی کا کام ہے، کتنا بہترین عمل ہے کہ اپنے وجود میں سے وہ کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور ایون پریگننسی کی حالت میں اپنے خون سے پال رہی ہے. اعلیٰ ترین نیکی ہے. کبھی اس کو بیزار ہو کے اور مصیبت سمجھ کے نہ نبھائیں، خوشی سے قبول کریں اس کو کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے. اور اسی طرح کہیں بھی کچھ کھلانا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، صرف چھپ چھپ کے خود کھانے والے نہ ہوں بلکہ دوسروں کا بھی خیال کرنے والے. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور نیکی کا وسیع موقع، ہر وقت 30 نیکیاں کمائیں السلام علیکم کی ابتدا کر کے. اس کو بھی جسے پہچانتے ہیں، اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے. ایک دم ساری اجنبیت کے پردے ہٹ جائیں گے، ایک دم قریب آ جائیں. یہ اتفاق اور اتحاد انسانی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اسی سے پیدا ہوتا ہے. محبتیں اسی سے جنم لیتی، سکون اسی سے آتا ہے. سلام سے سلامتی آتی، جو دعا بھی ہے، جو تحفہ بھی ہے. قرآن میں اس کو تحیہ کہا گیا ہے.
لیکن یہ تحفہ سب کے لیے، صرف جاننے والوں کے لیے نہیں. آگے بڑھ کے لینے والے ہو، آگے بڑھ کے بانٹنے والے ہو. کیوں اپنے آپ کو نیکی سے محروم رکھتے ہیں؟ کوئی احسان نہیں کسی پر، خود کو نیکی سے محروم رکھتے ہیں سلام میں بخل کر کے، کھلتے ہی نہیں، آگے بڑھتے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، اسے کرنا ہے. حدیث نمبر 8. وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 40 خَصْلَةً أَعْلَاهَا مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِّنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْجَنَّةَ رواہ البخاری. وَأَنْهُ اور انہی سے روایت ہے. کن سے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے. قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتن خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، اعلیٰ ان میں سب سے اعلی خصلت منیحۃ العنزی بکری کا عطیہ ہے. ما من عامل نہیں کوئی عمل کرنے والا، یا عملو جو عمل کرتا ہے، بخصلت ساتھ ایک خصلت کے، منہا ان میں سے، رجاء امید رکھتے ہوئے، ثوابہا اس کے ثواب کی، و تصدیق اور تصدیق کرتے ہوئے، موعودہا اس پر کیے گئے وعدے کی، اللہ مگر ادخلہ اللہ تعالی داخل کرے گا اس کو اللہ تعالی، بہا ساتھ اس کے، الجنت جنت میں. رواہ البخاری اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سابق راوی ہی سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ دودھ کے لیے بکری کا عطیہ دینا ہے. جو شخص بھی ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید سے اور اس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا. 40 خصلتیں. کون سی خصلتیں؟ یعنی نیکی کے طریقے، اچھی عادات، اچھے اچھے کام، صدقے کے مختلف انداز، یعنی صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، نیکی کرنے کی مختلف انواع ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ نوع کیا نوع ہے، کیا قسم ہے؟ منیحۃ العنز. منیحہ کا لفظ جو ہے یہ منح سے نکلا ہے، میم نون ہے. اس جانور یا بکری کو کہتے ہیں جو صرف دودھ یا اون لینے کے لیے عطیے کے طور پہ دی جائے اور اس کے بعد واپس لوٹا دی جائے. یعنی بکری اصل مالک ہی کی ہے، لیکن اس نے کسی دوسرے شخص کو دے دی کہ جب تک یہ دودھ دیتی ہے تم اس کا دودھ پیتے رہو، جب دودھ دینا بند کر دے تو مجھے واپس لوٹا دینا. یا پھر اس کے اوپر بہت اون ہے، بال ہے، تو کسی شخص کو ضرورت ہے تو کہتا ہے اچھا تم اس کو لے جاؤ، اس کی اون یا بال اتار لو، فائدہ اٹھا لو اور بکری مجھے واپس کر جاؤ. اس خصلت کو اعلیٰ ترین خصلت قرار دیا گیا، 40 خصلتوں میں سے نمبر 1 پہ رکھا گیا. کیوں ایسا؟ بکری کا تحفہ اعلیٰ ترین تحفہ، چاہے وہ دودھ دینے کے لیے ہو، چاہے وہ بال اتارنے کے لیے ہو، اس میں خوراک بھی ہے، اس میں لباس بھی ہے. اگر اس پر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی اس کی ملکیت کی چیزیں ہیں، پوزیشنز ہیں، ان میں اس کو سب سے پیاری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فائدہ دینے والی ہوتی ہیں. مما تحبون میں سے ہے یہ. مثلا آپ نے بکری پالی، بڑی کی، اب وہ دودھ دینے کے قابل ہوئی، فائدہ اٹھانے کا وقت آیا اور اتنے بڑے دل کا ثبوت دیا آپ نے کہ آپ دوسرے کے گھر چھوڑ آئے. اچھا تم اس سے دودھ پی لیا کرو، جب تک دودھ دیتی تم رکھ لو. کس قدر فراخ دلی ہے،
کس قدر وسعت قلبی کا مظاہرہ. اگر ہماری کوئی چیز فائدہ دینے والی ہو تو عام طور پر ہم اس کو صدقہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جب دودھ دینا وہ بند کر دے تو چونکہ اس میں منیحہ میں یہ شرط ہے کہ وہ عارضی طور پر دی جائے, فائدہ اٹھانے کے لیے دی جائے اور پھر واپس آ جائے, وچ مینز کہ جب وہ دودھ دینا بند کر دے گی مالک پھر واپس لے لے گا. اب کیا ہوگا, مالک کو اس کو پھر کھلانا پلانا پڑے گا. جب وہ آئندہ بچے دے گی تو دودھ دے گی. سارا مشقت کا زمانہ اس نے خود سہا, پھر دودھ دینے کے قابل ہوئی, پھر کسی اور کے دروازے پہ باندھا ہے. ایسا شخص کس قسم کی نیکی کر رہا ہے, کتنی اعلیٰ درجے کی ہے نا خصلت, اعلیٰ درجے کی. حدیث میں اس کو کیا کہا گیا, اعلیٰ خصلت کہا گیا ہے. یعنی بہت ہی کرم اور بہت ہی بڑے دل کی علامت ہے. ایسی نیکی عام طور پر لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کسی کو کھانا کھلانا کیا ہے, درجات کی بلندی والے کاموں میں سے کام ہے. دودھ جو ہے وہ پینے کی جگہ پر بھی ہوتا ہے اور کھانے کی جگہ پر بھی ہوتا ہے. مکمل غذا ہے دودھ. اگر کسی شخص کو صرف دودھ ملے اور کچھ نہ ملے تو اس کی ساری جسمانی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اون ایک قیمتی سرمایہ. عام طور پہ آپ دیکھیں جو لوگ جانور پالتے ہیں نا وہ صرف دودھ نہیں بیچتے, وہ اون بھی بیچتے ہیں, اس کا بھی بزنس کرتے ہیں. اب وہ چیز جو آپ کے لیے خود تجارت کا ایک ذریعہ تھی, آپ نے کیا کی, کسی کو دے, اچھا تم اتار لو اس کی اون. یہ تو ایسا ہی ہے نا, کھیتی آپ لگائیں, محنت آپ کریں, تکلیف آپ اٹھائیں, اور پھر جب وہ پک کے تیار ہو تو کسی سے کہیں اچھا آؤ کاٹ لو. ذرا اپنے پہ رکھ کے دیکھیں کتنے لوگوں کے دل ہوں گے ایسے جو ایسا کر سکے. اسلام ہمیں صرف صدقہ دینے کی بات نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ ترین خصلت پیدا کرنے کے لیے صدقہ کرنے کو کہتا ہے کہ انسان کا اندر بدلے, انسان کا تزکیہ ہو, انسان ان محبتوں سے باہر نکلے. ان چیزوں کی محبت رکھی گئی نا, زین للناس حب الشہوات, بکریوں کی محبت حب الشہوات میں سے ہے. اور جب انسان اپنی پیاری چیز کسی کو دے دیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. اور یہ آزمائش بھی امتحان ہے, اٹریکشن کی چیزیں امتحان ہے. جو انسان ایسا کر سکتا ہے امتحان میں کامیاب ہو گیا. پھر اس میں ایک اور پہلو بھی چھپا ہوا ہے کہ عام طور پر جو جانور آپ خود پالتے ہیں اس کی بڑی کیئر کرتے ہیں. اچھا پلا پلایا جانور کسی کو دے دیں, وہ اس کو نہ صحیح کھلائے نہ صحیح پلائے, چند دن میں اس کا حال کیا ہوگا. جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو اپنے جانوروں سے ایسے ہی پیار ہو جاتا ہے بعضوں کا جیسا اپنے بچوں سے ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے وہ آپ نے وہ بکری خریدی تھی ذبح کرنے کے لیے تو 2 دن لا کے باندھی تو آپ کو اچھا بلا اتری سر سے, وہ بہت شور کرتی تھی. یہ وہ بکری نہیں ہے, یہ وہ بکری ہے جو آپ نے خود پالی ہے, بڑی کی ہے, اب آپ کو اس سے محبت بھی ہے. پھر آپ دے آتے ہیں, اس کی جدائی بھی برداشت کرتے ہیں, اور جب اس کا فائدہ آ رہا تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی اور لے لے. یہ ایک چھوٹی سی خوبی نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے نا دودھ دینا, کسی کو ایسا بھی کرتے ہیں نا گاؤں میں رہنے والے لوگ, دودھ تقسیم کر دیتے ہیں. اور ایک ہے بکری دے دینا. دودھ تو جو آپ دیں گے ایک لمیٹڈ دیں گے, بکری میں جتنا نکلتا ہے وہ لے لو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اپنے مال کو کسی کے پاس جا کے چھوڑ دینا بہت بڑا صدقہ ہے. اس میں محبت کی قربانی بھی ہے, اس میں مال کی قربانی, اس میں خواہش کی قربانی ہے. یہ حب و شہوات میں آپ چھری پھیر رہے ہیں. اللہ کی محبت میں آپ اس چیز کی محبت کو الگ کر رہے ہیں, آپ اس کی جدائی برداشت کر رہے ہیں, آپ نقصان برداشت کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اس لیے اس کو اعلیٰ ترین خصلت قرار دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ دودھ کا آنا اور جانور کا گھر میں ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں. دودھ کسی نے ایک وقت بھیج دیا, 2 دفعہ بھیج دیا, تو پھر آپ کو کیا ہوتا پتہ نہیں پھر آئے کہ نہ آئے. جب بکری گھر میں بندی ہے تو سیٹسفیکشن اور طرح ہوتی ہے کہ ہے گھر میں, بھوکے نہیں مرتے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر ایک لمبے عرصے تک وہ بکری دے دیں, چلے دودھ دیا, پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوئے وہ رکھ لیے, تو آپ نے ایک شخص کو مستقل اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. اور ڈاکٹر محمود احمد غازی نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا کہ سندھ میں ایک شخص نے عیسائیت کی ترویج کے لیے بڑا انوکھا سا منصوبہ بنایا. کرسچن پریسٹ تھا, اس نے کیا کیا کہ کچھ بکریاں لے کے وہ چلا گیا وہاں سندھ کے گاؤں میں.
لوگوں کو یہ کہتا جس جس کو ضرورت ہے وہ مجھ سے بکری لے لے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ بکری کا جب بچہ پیدا ہو تو وہ مجھے دے دو، تم بکری تم رکھ لو، فائدہ اٹھاؤ، اس کا جو بچہ وہ مجھے دے دو۔ اب وہ کیا کرتا، چند بکریوں سے اس نے کئی بکریاں بنا لی، وہ لوگوں کو بکریاں بھی دیتا، ان کو فائدہ بھی پہنچاتا، ان کو کرسچن بھی بناتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں بھی اس کے کوئی خاص کمی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو دیتا تھا اس کے بدلے میں اس کو مل بھی جاتا تھا، تو اصل زر بھی کم نہیں ہوا، لیکن لوگوں کے درمیان ایک مقام پیدا کیا، اپنے دین کی خدمت بھی کی اور لوگوں کے پیٹ بھی بھرے، تعریف بھی حاصل کی۔ تو ایک حقیقت ہے کہ بکری اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس سے انسان بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ نے دنیا کی تجارت کرنے کی بجائے آخرت کی تجارت کر لی، یعنی اپنے نفس کے اوپر ٹوٹل کنٹرول ہے، سیلف کنٹرول سیکھا آپ نے، کہ ایک چیز جس میں آپ کی جان تھی آپ نے وہ اپنے سے الگ کر دی۔ عموماً جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو کون سی چیزوں کا کرتے ہیں؟ ناکارہ، یہ سوٹ میں نے تو خود پہننا نہیں، چلو دینے دلانے کے کام آ جائے گا، یہ چیز مجھے تو چاہیے نہیں ہوگی، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، آؤٹ آف فیشن ہے، دے دو کسی کو۔ یہ منیحہ کا لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے، جس میں عارضی طور پہ عطیہ دینا ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں نا، گئی بھول گئی، چند دنوں کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں رہتی، لیکن جو چیز دے کر واپس آپ کو لینی ہوتی ہے اس میں آپ کا دل اور دھیان اٹکا رہتا ہے، وہ ایک مسلسل امتحان ہے آپ کا، اس لیے اس طریقے پر دینا زیادہ باعث اجر بتایا گیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس شخص نے دوسرے کو اپنے پر ترجیح دی، اپنی ضرورت کاٹ کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا اعلیٰ ترین خصلتوں میں سے ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ساتھ آپ دیکھیے شرط، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِّنْهَا، کوئی عمل کرنے والا ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر جو عمل کرتا ہے، رجاء ثوابها، اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ بکری اس لیے نہیں دے اچھا اس کی طرف سے پھر مجھے گندم ملے گی یا یہ میرے فلاں کام آئے گا، بے لوس بے غرض ہو کے، سیلف لیس ہو کے، رجاء ثوابها، اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، وہ تصدیق موعودها، اور اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہو کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں دے رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ تو مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یعنی اس نے گویا اللہ کے وعدوں کو سچ مانا، ان کو سچا کر دکھایا کہ اللہ مجھے یقین ہے، میں سچ مانتا ہوں تیری بات کو، اس لیے میں دے رہا ہوں۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ پھر کس شکل میں دے گا؟ الا ادخلہ اللہ تعالی بہ الجنہ، اللہ بھی پھر اس کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت کی قیمت دینی پڑتی ہے، جنت کی پرائز پے کرنا ہوگی، اور وہ ہے صرف بکری دینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی بھی۔ اللہ تو دل دیکھتا ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمیں جو دیں اور ان کی محبت بھی دی، اس کے بعد ہمیں آزمایا، امتحان لیا، اب دیکھو کرتے ہو کیا۔ اگر تم سے بڑھ کر کوئی اور ضرورت مند ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی تڑپتا ہے، کوئی بھوکا ہے، بھلا تم اپنی پسندیدہ چیز اس کو دے سکتے ہو یا نہیں؟ یہی امتحان ہے ہمارا۔ یہ کسی نے لکھا ہے بکری کا دودھ جس وقت چاہے دوہا جا سکتا ہے، یعنی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں، دوسرے مویشیوں کے مقابلے میں بکری کا دودھ زیادہ مرتبہ دوہا جا سکتا ہے۔ مثلا بھینس تو صبح شام آپ دھو سکتے ہیں، لیکن بکری دن میں 4 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، اور بعض کا کہنا ہے جب ضرورت ہو آپ اس کو دھو سکتے ہیں۔ بکری کا دودھ غذا بھی ہے اور علاج بھی ہے، آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ گوٹ ملک کا جو صابن بنتا ہے وہ سکن کے لیے بھی بڑا مفید ہے۔ بکری کا دودھ ماں کے دودھ کے قریب تر بھی ہے۔ بکری کا دودھ منہ کی بیماریوں کے لیے، چھالے وغیرہ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بکری جو ہے وہ خصوصاً اگر جنگل میں چرتی ہو تو اتنا کچھ وہ چر جاتی ہے، اور اتنے اونچے اونچے پہاڑوں پہ چڑھ کے وہ چر لیتی ہے
کہ جہاں تک عام انسان جا کے وہ بوٹیاں اکٹھی کر کے خود کوئی دوا بنا کے نہیں کھا سکتا، تو وہ ایک طرح سے ایک فیکٹری ہے ہمارے لیے جس میں بہت سی جڑی بوٹیاں پروسیس ہو کے دودھ کی شکل میں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہو جاتی. جہاں ہماری طرف سے قربانی ہے وہاں صبر کا امتحان بھی ہے، کیونکہ آپ جب تک وہ دے نہیں سکتے جب تک آپ صبر نہ کریں، ورنہ تو تھوڑ دلے ہو کے فوراً کہیں وہ خراب کر دی ہوگی بکری، میں لا رہا ہوں واپس. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس حدیث سے مراد صرف بکری ہی لیں یا اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو سکیں؟ دیکھیے بیسیکلی تو حدیث کو نمبر 1 اس کے اصل پر ہی لیا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک چیز کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر کی روح ہوتی ہے کہ اب آپ اس کی اسپرٹ لیں کہ بکری ہی کیوں کہی گئی اور اس سے کیا کیا ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس اسپرٹ کو لے کے آپ پھر کسی بھی چیز پر اپلائی کر سکتے ہیں. مثلا آپ اپنا گھر کسی کو رہنے کے لیے دے دیں جس کے پاس گھر نہیں، کرایہ نہ لیں یا کم کرایہ لیں. آپ اپنا کوئی فرنیچر یا کوئی برتن یا کوئی بھی چیز جو آپ کی ہے آپ کسی کو استعمال کے لیے دے دیں. یعنی اس میں پھر بکری کے بعد وہ چیزیں آ جائیں گی سب جو ہیں آپ کی، آپ کو پسند بھی ہیں، آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، لیکن آپ جنت کی خاطر اللہ کے وعدے کو یقینی مانتے ہوئے آپ دے دیتے. اچھا چلو تم اس سے فائدہ اٹھا لو. جب یہ آیت اتری تھی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، تو بہت سے صحابہ کرام آئے اور انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرچ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے مال میں سے مجھے اپنا خیبر والا حصہ زمین کا بڑا محبوب ہے، وہ زرعی زمینوں کی محبت ہے نا، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو آپ اس کو فی سبیل اللہ قبول کیجئے. آپ نے فرمایا کہ عمر زمین اپنے پاس رکھو اور اس کا پھل جو ہے وہ وقف کر دو. وہ بھی یہی ہے، یہ بکری تمہاری ہے لیکن دودھ دے دو کسی کو، وہاں بھی درخت تمہارے، زمین تمہاری، پھل صدقہ کرتے جاؤ. تو انہوں نے اس کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا. ایک صدقہ ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا، یہ لے لو تمہارے نام لگا دی میں نے، جیسے عام طور پہ ہم اپنی اولادوں کے لیے کرتے ہیں، گھر بنا کے اس کے نام لگا دی، اس کے. اور ایک یہ ہے کہ گھر بنایا چاہے اولاد کی نیت سے بنایا یا اپنے لیے بنایا، اس میں کسی اور دور پار غریب رشتہ دار کو کہا اچھا تم رہ لو اس میں، یا اس کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. یہ میری جائیداد، یہ میری زمین، یہ کسی انسان کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پہ وقف ہوگی. وقف کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ وقف کیا ہوتا ہے کہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں بنتی وہ چیز، بلکہ وہ زمین اور اس کا جو فائدہ ہے وہ فی سبیل اللہ لوگوں پہ خرچ ہوتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے نفع کا سودا کیا، اپنی بہترین لینڈ وقف کر دی. وقف کی پراپرٹی قیامت تک نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ کوئی اس کا مالک بن سکتا ہے. ایک دفعہ وہ وقف ہو گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی. قیامت تک اس زمین سے جو کچھ نکلے گا وہ مرنے والے کو ہی فائدہ پہنچے گا. تو آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جا چکے دنیا سے، وہ زمین اب تک وقف، اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے، جو بھی اس زمین سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی اس پہ رہ رہا ہے یا فصل ہے یا کھیتی ہے یا کچھ بھی ہے، اس کا سارا ثواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. اس کو وقف کہتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ آپ اپنے بچوں کو یا کسی کو مالک بنا دیتے ہیں، یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تمہاری. یہ بھی ایک نیکی ہے، اس میں بھی ثواب ہے، لیکن نام اللہ کے لگا کے فائدہ لوگوں کو پہنچانا، چیز اللہ کی ہے، کسی کی نہیں. آج کے بعد قیامت تک کسی کی نہیں، اللہ کی ہے، یہ اللہ کا مال ہے. لیکن فائدہ اللہ کی مخلوق اٹھائے، جو بھی اٹھائے، مجھے اس سے غرض نہیں، میری اولاد اٹھائے، میرے رشتہ دار اٹھائے، کوئی بھی اٹھائے، یہ فی سبیل اللہ وقف ہے. یہ بہترین نیکی ہے، اعلیٰ درجے کی خصلت ہے. کتابیں، سامان، کوئی چیز بھی، مطلب واٹ ایور، یعنی جو فی سبیل اللہ دین کی تعلیم تبلیغ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں جو خرچ کیا جاتا ہے اگر وہ اس نیت سے ہو، کیش کی بجائے اگر کائنڈ کی شکل میں ہو تو وہ وقف قرار پاتا ہے. یعنی وہ میرے تیرے نام نہیں ہوتا، وہ نام فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ تو پورا ایک شعبہ ہے اسلام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.